انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا کہ جو بھی عمرہ اور حج کے لیے آئے گا اپنے وطن کے اپنے علاقے کے کپڑوں میں نہ طواف نہیں کرے گا، یا تو ہم سے کپڑا خرید لے، اور جو ہم سے نہیں خرید سکتا ہے وہ ننگا طواف کرے۔ یہ کوئی عیب نہیں تھا، مرد اور خواتین ننگے طواف کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک ذرا برابر بات نہیں تھی خدیجہ سے شادی کرنے کا۔ خدیجہ کا عمر 40 سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر 25 سال، بہت فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ہی نہیں آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم، غریب، چاچا بھی غریب، خدیجہ ایک مالدار خاتون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیسے بات آ سکتی میں اسے شادی کروں؟ اس لیے جو صحیح روایات ہے کہ شادی کا اظہار کس نے کیا؟ خدیجہ نے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں میں ایک پتھر جانتا ہوں مکے میں، بعثت سے پہلے جب بھی میں وہاں سے گزرتا تھا وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا، وہ پتھر مجھے کہتا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کو نہ ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہاتھ سے پکڑ سکتے۔ خیر و برکت ایسی چیز ہے۔ خیر و برکت کے کچھ علامات ہیں۔ میں نے کہا ایک، خیر و برکت کا معنی مال میں اضافہ، مال زیادہ ہو جائے، بہت ہو جائے، یہ معنی نہیں ہے خیر و برکت کا۔ خیر و برکت نہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں نہ ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں۔ خیر و برکت کے کچھ علامات ہیں۔ مثلا میں بطور مثال ذکر کرتا ہوں، ایک آدمی کے دل میں اللہ رب العالمین سکون ڈال دے گا، اطمینان ڈال دے گا، یہ علامہ ہے خیر و برکت کے۔ بچے فرمان بردار ہے، گھر میں خوشی ہے، بیوی فرمان بردار ہے، گھر میں اتفاق ہے، اتحاد ہے، خوشی ہے، یہ علامہ ہے خیر و برکت کے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے چند واقعات رکھنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کے واقعات میں سے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ہم کتب سیرت میں پڑھتے ہیں اور مورخین بھی ذکر کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں حرب الفجار۔ حرب الفجار یہ قریش کے بعض قبائل کے درمیان یہ جنگ واقع ہو گیا، یہ آپس میں لڑے، اور یہ لڑائی حرمت والے مہینوں میں انہوں نے آپس میں کی۔ حرمت والے مہینے، جو حرمت والے مہینے ہیں ان کا حرمت یہ ہے، اشہر الحرم کا حرمت یہ ہے کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا ممنوع ہے، قتال کرنا ممنوع ہے، لیکن قریش انہی مہینوں میں لڑے۔ اس لڑائی کے دوران انہوں نے آپس میں عزتوں کا اور ناموس کا بھی خیال نہیں رکھا۔ اس جنگ کے دوران ایک دوسرے کے خواتین کو عزتیں بھی انہوں نے لوٹا، کسی قسم کا خیال نہیں رکھا۔ کہتے ہیں اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، اور یہ جنگ عبد المطلب کے وفات کے بعد پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 20 سال کی عمر میں تھے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے جو چاچے تھے، جو اپنے بڑے تھے، ان کو تیر تھما دیتے تھے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، یہ واقعات قطعاً صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ہر طرح کے حرام سے، ہر طرح کی غلطیوں سے، ہر طرح کے ظلم سے محفوظ رکھا ہے۔
اشہر حرم کا حرمت پامال کرنا، پھر خواتین کے عزتیں لوٹنا، یہ کون سی اخلاق کی بات ہے؟ یہ کون سی جو ہے نا بہادری اور شجاعت کی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جنگ میں کیسے شرکت کر سکتا ہے؟ اس لیے ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں شرکت کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی اس جنگ میں ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک صاف ستھرا آدمی تھے اس وقت بعثت سے پہلے، اور قریش سب ان کے احترام کرتے تھے، اس کو صادق الامین سے بلاتے تھے۔ اس لیے حرب الفجار اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شراکت ہے، موجودگی ہے، یہ ثابت نہیں ہے کسی صورت میں بھی۔ اور یہ بہت عام بات ہے سیرت میں، جو کتب سیرت ہے ان میں یہ بات بہت عام ہے حرب فجار کے نام سے، اور آپ لوگ ہر کتاب میں یہ پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرکت قطعاً ثابت نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ جو حلف فضول سے مشہور ہے، حلف فضول، جس کو حلف المطیبین یا حلف طیبین بھی کہا جاتا ہے۔ میں پہلے پس منظر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی یمن سے آیا تھا عمرے کے لیے، اور ساتھ سامان بھی لے کر آیا تھا بیچنے کے لیے۔ حج اور عمرے میں کاروبار کرنا بالکل جائز ہے، خرید فروخت جائز ہے۔ آپ یہاں سے سامان لے جائیں اور وہاں بیچے فروخت کرے، حج کی نیت سے جائے بے شک، عمرے کی نیت سے جائے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ قرآن نے اس کی اجازت دی ہے اور نبی نے بھی۔ وہ آدمی عمرے کے لیے آیا تھا، انہوں نے سامان لے کر آیا مکے میں۔ جس بندے نے ان سے سامان خریدا اس کا نام العاص بن وائل ہے، العاص بن وائل۔ انہوں نے سامان خریدا۔ یہ جو یمنی آدمی تھا سامان کا مالک، انہوں نے ان سے اپنے حق کا مطالبہ کیا کہ میرے پیسے دو۔ عاص بن وائل نے اس کا انکار کیا، پیسے دینے سے انکار کیا، حق دینے سے انکار کیا، اور کہا تیرا کوئی حق نہیں ہے میرے پاس۔ اب یہ مسافر ہے، علاقے کا نہیں ہے، نہ یہاں ان کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی جان پہچان والے ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بیچارہ مجبور ہو کر کے وہ کچھ سرداروں کے پاس گئے، جو قریش قبائل کے سردار تھے، ایک ایک کر کے 2-3 سرداروں کے پاس گئے۔ انہوں نے بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ آدمی مسافر ہے، کوئی جان پہچان ان کا نہیں ہے، اور یہ جو سردار ہے قریش کا، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ان کے آپس میں معاملات ہوتے ہیں، ان کے آپس میں یہاں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، یہ یہاں اسی علاقے کے باشندے ہیں۔ عاص بن وائل کے خلاف کیسے یہ بولے؟ وہ بھی ایک قبیلے کا سردار تھا، بڑا آدمی تھا، اس لیے سب نے ان کے مدد سے انکار کیا، اور بلکہ مذاق اڑایا ان کا، جاؤ اپنے علاقے چلے جاؤ، اپنا ملک چلے جاؤ، ادھر کچھ بھی تجھے نہیں ملے گا۔ یہ آدمی ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا، اپنی مظلومیت کا کچھ اشعار ادا کی۔ مسافر ہوں، مظلوم ہوں، سامان لے کر آیا ہوں، اس پوری خطے میں، مکے میں کوئی میری مدد کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مظلوم کی مدد کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ اشعار سن لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چاچے نے، جس کا نام تھا زبیر ابن عبد المطلب۔ انہوں نے اشعار سن لیا، اور یہ اشعار میں مظلومیت تھا، رونا تھا، رو رہا تھا وہ آدمی۔ اس نے کہا کہ ایسے غریب، ایسے مظلوم کو بغیر مدد نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس نے آ کر کے
اور جو سردار تھے قبائل کے، قریش کے قبائل کے، ان کو جمع کیا، جو بڑے بڑے لوگ تھے، خاندانی لوگ جس کو ہم کہتے ہیں، بزرگ لوگ، ان کو جمع کیا اور ان کو سمجھایا کہ یہ کیسی انسانیت ہے، کس طرح ہم انسان ہیں۔ ایک آدمی مسافر آیا ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور کوئی ان کے مدد کے لیے تیار نہیں۔ اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 25 سال کی عمر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ جب یہ اتفاق نامہ لکھا گیا، یہ معاہدہ آپس میں کر لیا کہ ہم مکے میں جو بھی مظلوم ہے ان کو بغیر مدد کے نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہم ان کی مدد نہ کریں ہم بیٹھیں گے نہیں، آرام سے نہیں بیٹھیں گے، سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ معاہدہ کیا آپس میں سب نے۔ اس معاہدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو حدیثیں ہیں، ایک میں فرمایا شہدت حلف المطیبین، پاک لوگوں کے پاک اتفاق نامے میں، اتحاد نامے میں شریک ہو گیا تھا، میں شریک تھا۔ وَأَنَا غُلَامٌ، اس وقت میں نوجوان تھا، تقریباً مورخین کہتے ہیں 25 سال کی عمر میں، کہتے ہیں مع عمومتی، اب میرے چاچے تھے، میں ان کے ساتھ تھا۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے وہ اتفاق نامہ، وہ معاہدہ، وہ جو حلف تھا، وہ مجھے اتنا پسند آیا کہ اگر مجھے سرخ لال اونٹ دیا جائے تب بھی میں اس معاہدے کو، اس عہد کو، اتفاق نامے کو توڑنے والا نہیں ہوں گا، میں نہیں توڑوں گا۔ اور فرمایا اگر مجھے اسلام آنے کے بعد کوئی بھی گروپ، کوئی بھی لوگ مجھے ایسے معاہدے کے لیے بلائیں جس میں انسانیت کی خدمت ہو، مظلوم کی مدد ہو، نصرت ہو، میں حاضر ہو جاؤں گا، ایسے معاہدے میں ضرور شرکت کروں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور حدیث بالکل صحیح ہے، یہ مسند امام احمد اور سنن کبریٰ بیہقی کی روایات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اتفاق نامہ کا ہے، معاہدہ کا ہے، ایک عہد کا ہے، اس میں حاضر ہوا۔ جب وہ اتفاق نامہ لکھا گیا تو پھر وہ سارے اشراف یعنی سارے جو قبائل کے سردار تھے وہ آئے اور العاص بن وائل سے اس یمنی کا حق زور سے، زبردستی سے لیا اور ان کے حوالہ کیا اور ان کو رخصت کیا۔ یہ اس کو حلف کہتے ہیں۔ حلف کا معنی یعنی ایک اتحاد، ایک اتفاق، کس چیز پر؟ مظلوم کی مدد پر۔ اور یہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں یہ اتفاق نامہ لکھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حلف فی الاسلام، اسلام میں صرف ایک ہی اتحاد اور اتفاق ہے جو اسلام پر ہے، اس کے علاوہ عصبیت کا کوئی اتحاد اسلام میں نہیں ہے۔ عصبیت کا، قومیت کا کوئی اتحاد اسلام میں نہیں ہے۔ زبان کے متعلق کوئی اتحاد اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک لفظ یوز ہوتا ہے قوم پرست جماعتیں۔ قوم پرست جماعتوں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو قومیت کی بنیاد پر انہوں نے یہ اتحاد قائم کیا ہے۔ زبان کے تعصب ہے، قوم کے تعصب کی بنیاد پر، علاقے کے تعصب کی بنیاد پر یہ جو ہے نا اتحاد قائم کیا گیا ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے جائز کہ وہ ایسے اتحاد میں شمولیت اختیار کرے، ایسے اتحاد میں کہ جو علاقے کی طرف منسوب ہو، قوم کی طرف منسوب ہو، زبان کی طرف منسوب ہو، ایسی جماعت، ایسے اتحاد میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا لا حلف فی الاسلام، ایسے اتحاد اسلام میں نہیں ہے۔ یا کسی نظریے کی بنیاد پر اتحاد قائم کیا جائے، کسی نظریے کی بنیاد پر، سوائے قرآن و سنت کی اتحاد، صرف قرآن و سنت کی بنیاد پر اتحاد ہوگا، کہ اس کے علاوہ کسی اور نظریے کی بنیاد پر اگر کوئی اتحاد قائم ہوتا ہے یہ ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے نا اس کی بہت تعریف کی اور یہ امید ظاہر کیا کہ اگر مجھے ایسے اتحاد کے لیے بلایا جائے تو میں ایسے اتحاد میں ضرور شرکت کروں گا۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور بات رکھنا چاہتا ہوں، یہ سمجھنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایک مالدار خاتون تھی۔ مورخین کہتے ہیں 2 دفعہ ان کی شادی ہوئی یا 1 دفعہ، شوہر فوت ہو گیا ہے، اس کے بعد انہوں نے شادی نہیں کی اور اپنے مال کاروبار میں لوگوں کو اپنے مال لوگوں کے لیے تجارت کے لیے شراکت کی بنیاد پر یا مضاربہ کی بنیاد پر اپنے مال دیتی تھی، لوگ کاروبار کرتے تھے اور آ کر کے جو حسب اتفاق جو فائدہ حسب اتفاق آپس میں تقسیم کرتے تھے۔ خدیجہ کے ایک غلام تھا وہ میسرہ، یہ اکثر خدیجہ کے جو کاروبار معاملات ہے وہ سنبھالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال سے تھوڑا سا کم تھا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 40 سال یا اس سے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال تک اس نے زندگی گزاری مکے میں، انتہائی پاک صاف زندگی، حیا والی زندگی، توحید والی زندگی، صداقت امانت والی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری اس 25 سالہ عمر میں۔ کبھی بھی کوئی بے حیائی، کوئی برائی، کوئی جھوٹ، کوئی غلطی، کوئی شرک کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کبھی بھی۔ وجہ کیا ہے؟ بنو سعد میں بنی حلیمہ کے گھر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو انہوں نے جو ہے نا 2 حصوں میں چاک کیا تو اس وقت شیطان کا جو حصہ تھا آپ کے دل میں اس کو نکال کے پھینک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل پاک صاف زندگی گزاری، صادق الامین سے مشہور تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یہ اس بات کا پتہ چل گیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اپنا غلام بھیجا کہ میرے مال میں آپ کاروبار کر لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا کاروبار اور خدیجہ نے اپنے تجارتی مال ان کے حوالہ کیا اور یہ میسرہ کے ساتھ نکل گیا کاروبار کے لیے شام کی طرف۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، ابو طالب کے پاس رہتے تھے، ابو طالب کے پاس، وہ غریب تھا ابو طالب، ان کے بچے زیادہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محنت کاروبار کرتے تھے اور بکریوں کو بھی چرائے انہوں نے، جس طرح میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ اس دفعہ خدیجہ کے مال میں کاروبار کی غرض سے شام چلے گئے۔ کچھ واقعات ہیں جس کی صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کسی ایک جگہ میں پڑاؤ ڈالا شام میں تو وہ جو عالم ہے نصارہ کا، اس نے آ کر کے دیکھا کہ جو ہے نا جس درخت کے سائے کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اس درخت کے سائے میں آج تک نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں بیٹھا اور یہ لڑکا جو بیٹا ہے یا یہ آدمی یہ بھی نبی ہوگا۔ ان واقعات کا کوئی ثبوت نہیں۔ پھر میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا 2 فرشتے ان پر سایہ کرتے تھے شدید گرمی میں، ان واقعات کے بھی کوئی ذکر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بہرحال تجارت کے لیے آپ سب گئے تھے اور جب واپس آئے خدیجہ نے اپنے مال میں بہت خیر و برکت دیکھا، خیر اور برکت دیکھا۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک بات سمجھا دوں، خیر و برکت بمعنی زیادہ مال نہیں۔ خیر و برکت جب ہم کہتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مال زیادہ ہو جائے، نہیں۔
خیر و برکت یہ ایسی چیز ہے جو نہ ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہاتھ سے پکڑ سکتے. اس کو نہ ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہاتھ سے پکڑ سکتے. خیر و برکت ایسی چیز ہے. خیر و برکت کی کچھ علامات ہیں. میں نے کہا ایک، خیر و برکت کا معنی مال میں اضافہ، مال زیادہ ہو جائے، بہت ہو جائے، یہ معنی نہیں ہے خیر و برکت کا. خیر و برکت نہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں نہ ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں. خیر و برکت کے کچھ علامات ہیں. مثلا میں بطور مثال ذکر کرتا ہوں. ایک آدمی کے دل میں اللہ رب العالمین سکون ڈال دے گا، اطمینان ڈال دے گا، یہ علامہ ہے خیر و برکت کے. بچے فرمان بردار ہے، گھر میں خوشی ہے، بیوی فرمان بردار ہے، گھر میں اتفاق ہے، اتحاد ہے، خوشی ہے، یہ علامہ ہے خیر و برکت کے. اگر گھر میں گالم گلوچ ہے، جھگڑے ہے، بچے نافرمان ہے، دل کوئی سکون اطمینان نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے گھر میں، مال میں، کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہے. یہ ایک نشانی ہے. یہ سکون، اطمینان، گھر میں خوشی، فرمان برداری، ایک دوسرے کا عزت کرنا، احترام کرنا، انتہائی خوشگوار زندگی گزارنا، یہ علامت ہے خیر اور برکت کی. یہ ایک عظیم علامت ہے. بہت سارے علامات ہیں اور بھی ہے. اسی طرح کم پیسوں سے، کم مال سے ضروریات زندگی کو پورا کرنا، یہ علامت ہے خیر و برکت کی. آپ جتنا کماتے ہیں ایک انسان، کوئی زیادہ کوئی کم، لیکن اسی سے ان کے ضروریات زندگی مکمل ہو جاتی ہے. اس کا مطلب اس مال میں خیر و برکت ہے. اسی طرح صدقہ خیرات دینے کا توفیق، جس کو اللہ توفیق دے صدقہ خیرات کرنے کا، دینے کا، اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے مال میں، کاروبار میں، گھر میں خیر و برکت ہے. یہ توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی. اچھا، جو غصہ کرتا ہے، ہر بات پہ غصہ، ہر ایک پر غصہ، ڈانٹتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس آدمی کا بدن میں، کاروبار میں، زندگی میں خیر و برکت نہیں ہے. یہ علامات ہے خیر و برکت کی. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا دیکھا؟ مال میں خیر و برکت، ایک طرح کے سکون محسوس کی، اطمینان. ایک ذرہ برابر دل میں خیال نہیں آیا کہ اس آدمی نے خیانت کی ہو. خدیجہ کے دل میں ایک ذرہ برابر خیال نہیں آیا کہ کچھ خیانت کی ہوگی، اس نے کچھ چھپایا ہوگا، نہیں. جب اس نے یہ دیکھا، خدیجہ کے دل میں یہ بات آئی، کیوں نہ اس سے شادی کرے. خدیجہ مالدار خاتون تھی. نمبر 2، خدیجہ انتہائی اچھے اخلاق پر فائز خاتون تھی. ایک با اخلاق خاتون تھی، سمجھدار خاتون تھی. اور مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے پیغام بھیجا شادی کی، لیکن خدیجہ راضی نہیں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق دیکھ کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اچھا معاملہ دیکھ کر کے، صداقت، امانت دیکھ کر کے خدیجہ نے اظہار کیا، شادی کی. آپ نے دوست نفیسہ بنتی منبہ کو بھیجا کہ آپ جائیں ذرا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اظہار کرے شادی کے، کہ وہ کیا کہے گا. وہ خاتون گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میرا چاچا جن کے میں زیر کفالت ہوں، جن کے ساتھ میں رہتا ہوں، وہ بھی غریب ہے، میرے پاس بھی کوئی خاص مال نہیں ہے. آپ حق مہر، یہ شادی کے خرچے، یہ کون کرے گا؟ اس خاتون نے دلاسا دیا کہ آپ اس کا فکر نہ کریں، صرف یہ بتاؤ کہ آپ راضی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں. اب یہاں ایک اور روایت ہے جو قطعاً ممکن نہیں ہے کہ کوئی با اخلاق خاتون، کوئی با کردار خاتون ایسا کام کرے، اور منسوب کیا جاتا ہے خدیجہ کی طرف. وہ یہ ہے کہ خدیجہ کے والد اس شادی سے جب ان کو پتہ چلا اس سے راضی نہیں تھا، تو خدیجہ نے کیا کیا؟ کھانا بنایا اور اپنے ابو کو، رشتہ داروں کو بلایا. کھانے میں نشے کا ایک نشے والی چیز ڈالی اور ان کے ابو نے وہ کھایا
وہ پھل نشے میں ہو گیا تو خدیجہ نے اس سے کہا تھا ابو جی میرے شادی کرا دیجیے. انہوں نے کہا کس سے؟ محمد بن عبداللہ سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. خدیجہ نے اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی. اب کیا یہ ممکن ہے ایک باخلاق خاتون، ایک پاک صاف کردار والی خاتون، ایک جو ہے نا ایک اچھی نیک خاتون ایسے حرکت کرے؟ یہ واقعات بھی ذکر ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ہمارے تاریخ میں یہ ذکر ہے. اب مورخین اکثر کہتے ہیں کہ ان کے ابو پہلے فوت ہو گیا تھا. خدیجہ کے والد خویلد پہلے فوت ہو چکا تھا. ان کے چاچے نے یہ شادی کرایا اور یہ آپس میں دونوں خاندان ملے تھے اور اتفاق ہو گیا تھا، اور پھر جو عام رسم رواج کے مطابق وہاں شادیاں ہوتی تھی شادی ہو گئی. لوگ یہ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے شادی کی ان کے مال کی وجہ سے، مال اور دولت کی وجہ سے، مال اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں. میں آپ لوگوں کو چند باتیں، 3 باتیں بتانا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کا مطالبہ ابتداءً نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا مطالبہ یا چاہت کا اظہار ابتداءً نہیں کیا. یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے شادی کا مطالبہ کیا. چاہت کا اظہار خدیجہ سے ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک ذرا برابر بات نہیں تھی خدیجہ سے شادی کرنے کا. خدیجہ کا عمر 40 سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر 25 سال، بہت فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ہی نہیں آئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم، غریب، چاچا بھی غریب، خدیجہ ایک مالدار خاتون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیسے بات آ سکتی میں اسے شادی کروں؟ اس لیے جو صحیح روایات ہے کہ شادی کا اظہار کس نے کیا؟ خدیجہ نے کیا. اور یہاں تک کہ خدیجہ نے ایک خاتون کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رائے معلوم کرنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنا چاہتا ہے یا نہیں. رائے معلوم کرنے کے لیے خدیجہ نے ایک خاتون کو بھیجا، نفیسہ کو. نمبر 2، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی صفات میں سے با اخلاق، سمجھدار خاتون، شہرت والی خاتون، ایک انتہائی ذہین خاتون، باپردہ خاتون، عزت دار خاتون، اور بہت اعلیٰ نسب والی خاتون، جس کے شادی کرنے کے لیے بڑے بڑے سردار بےتاب تھے، انتظار کرتے تھے، پیغام بھجواتے تھے. کیسے جو ہے نا وہ نبی کے ساتھ شادی پر راضی ہو جاتی. اگر مطالبہ رسول اللہ کی طرف سے، شادی کا چاہت کا اظہار رسول اللہ کی طرف سے اگر ہوتا، کیسے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کچھ اور صفات تھے جو خدیجہ نے ان صفات کو جو ہے نا پایا، اور خدیجہ نے ان صفات کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کیا شادی کرنے کا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد 20 اونٹنیاں حق مہر دیا خدیجہ کو. یہ جو انہوں نے اپنی مزدوری کیا، جو بھی کام محنت کیا 25 سال میں، 20 اونٹنیاں خدیجہ کو دیا حق مہر کے طور پر. اگر مال مقصد ہوتا، دولت حاصل کرنا مقصد ہوتا، حق مہر کیوں دیتا؟ تو یہ جتنے بھی روایات ہے، یہ جتنی بھی باتیں ہیں، بلا سند ہے، بلا ثبوت ہے. ان باتوں کے کوئی جو ہے نا ثبوت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کے ساتھ شادی مال اور دولت حاصل کرنے کی. اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، تھوڑا سا بات تھوڑی سخت ہے. مال اور دولت، وہ مرد وہ خاتون مد نظر رکھتے ہیں یا رکھتی ہے مال اور دولت، جس کے اخلاق ذہانت کم ہو، جو عظیم اخلاق پر فائز ہے، جو بہت سمجھدار ہے، وہ ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں. وہ اپنی زندگی کو عزت کے ساتھ گزارنا مد نظر رکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اس آدمی میں اچھی صفات کیا ہے، کیا خوبیاں ہیں. خدیجہ نے اس چیز کو دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خوبیاں تھیں
صداقت کی، امانت کی، عزت کی، تواضع، عاجزی کے، انکساری کے، ان کو مد نظر رکھا، شادی کا پیغام بھجوایا۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھے؟ ابو طالب کا گھر اتنا چھوٹا تھا کہ ان کے بچے اس میں نہیں آ سکتے تھے، گھر نہیں بنا سکتا تھا اپنے لیے، بڑا گھر نہیں بنا سکتا تھا۔ پھر نہ باپ نہ والدہ، کوئی بھی نہیں ہے۔ خدیجہ نے کن چیزوں کو مد نظر رکھا؟ اس لیے خدیجہ کے بارے میں آتے ہیں سمجھدار خاتون تھی، ذہین خاتون تھی، با اخلاق خاتون تھی، اور بڑی نسب والی خاتون تھی۔ کیا مد نظر رکھا انہوں نے؟ اس خیر و برکت کو، سچائی کو، امانت داری کو، اخلاق عظیمہ کو، عزت کو، خشوع، عاجزی، انکساری کو مد نظر رکھا۔ رزق اللہ دیتا ہے، جو بندہ اس دنیا میں آتا ہے، جو بھی آتا ہے، اللہ ماں کے پیٹ کے اندر ان کی روزی لکھ دیتا ہے۔ اس دنیا میں آ کر کے نہ اس کو اس سے زیادہ ملے گا نہ اس سے کم۔ تو جب ایک انسان کا یہ ایمان ہو کہ میرے روزی تو میرے رب نے لکھ دی ہے، میرے رب نے میرے روزی لکھ دی ہے، وہ پھر مال و دولت کو کیوں مد نظر رکھے گا؟ وہ تو اس چیز کو مد نظر کہ میں عزت کے ساتھ زندگی گزاروں۔ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ پھر شادی ہو گئی، جس طرح عام رواج تھا قریش کا، اس رواج کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ میں نے کہا ابو طالب کے گھر میں جگہ نہیں تھی، خدیجہ ان کا گھر بہت بڑا گھر، اسی گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہنے لگا۔ اکثر مورخین، زیادہ مورخین یہی ذکر کرتے، اسی گھر میں رہنے لگا۔ یہ کوئی عیب کی نہیں یہ بات۔ اگر بنیاد، اگر درمیان میں سچائی ہو، اگر میاں بیوی کے درمیان سچائی ہو، امانت داری ہو، سمجھ آگے بات، ایک دوسرے کے لیے دل صاف ہو، عزت ہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ گھر لڑکی کا ہو، بیوی کا ہو یا شوہر کا ہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ساری زندگی گزاری، کہاں؟ خدیجہ کے گھر میں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ پہلی خاتون تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر 25 سال اور خدیجہ کا عمر 40 سال۔ اب یہاں غور کریں آپ، اتنا تفاوت ہے عمر میں، فرق ہے اتنا عمر میں، اس کو بھی مد نظر نہیں رکھا۔ کیوں؟ انہوں نے کس چیز کو مد نظر رکھا؟ اخلاق کو، امانت کو، سچائی کو، سمجھ آ گئی بات؟ یعنی شرافت کو، عزت کو، تواضع، انکساری کو، یہ مد نظر رکھا۔ اس لیے اس چیز نے بھی اس سے بھی کوئی فرق نہیں آیا، کوئی فرق نہیں پڑا اس سے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو ہے نا 2 بیٹے دیے خدیجہ سے اور 3 بیٹیاں، 2 بیٹے، ایک کا نام عبداللہ اور ایک کا نام القاسم۔ دونوں بچپن میں ہی فوت ہو گئے، چھوٹے بچے تھے کہ فوت ہو گئے۔ اور اللہ نے 3 بیٹیاں دی، ام کلثوم، فاطمہ اور رقیہ، تینوں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئی، اور یہ جوان ہوئی، جوانی میں اسلام بھی قبول کیا اور مسلمان بھی ہوئی، اور خدیجہ بھی مسلمان ہو گئی۔ میں پھر انشاءاللہ نبوت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تھے، غار حرا سے واپس آئے تھے، پھر پورا مکمل واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ لیکن فی الحال یہی کہ وہ جو ہے نا خدیجہ رضی مسلمان ہو گئی، اور تقریباً ہجرت سے 3 سال پہلے فوت ہو گئی۔ اسراء اور معراج کے واقعے سے بھی پہلی فوت ہو گئی، اور جب فوت ہوئی کہتے ہیں ان کا عمر تقریباً 65 سال تھی۔ 65 سالہ عمر میں خدیجہ فوت ہو گئی، اور 2 بیٹے ہوئے تھے، وہ بچپن میں فوت ہو گئے، اور 3 بیٹیوں نے اسلام کو پا لیا اور مسلمان بھی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری شادیاں کی۔
اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے آپ لوگوں کو بتایا، بچپن میں ہی ہر قسم کے بے حیائی سے، ہر قسم کے برائی سے، ہر قسم کے کفر سے، ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھا۔ ایک واقعہ شاید میں نے بتایا ہوگا، جب یہ قریش مکہ بیت اللہ یعنی کعبہ کے تعمیر کر رہے تھے تو لوگ سارے خدمت کرتے تھے، سب کوئی پتھر لے کے آتا تھا، کوئی دیوار بنا رہا تھا، کوئی کیا کر رہا تھا، سب شریک تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے ساتھ پتھر لا رہے تھے۔ عباس ابن عبد المطلب، عباس چاچا تھے، اور پتھر دور دور دراز سے بڑے بڑے پتھر لاتے تھے کندھوں پہ اٹھا کر کے۔ عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ پتر یہ تہبند اتار لو اور اس کو کندھے پہ رکھ لو، پھر اوپر پتھر رکھو، تاکہ پتھر کے جو تکلیف ہے، درد ہے یا تکلیف ہے یا وزن ہے، اس سے آپ کا کندھا بچ جائے، کندھے کو زخم نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا ہے، بڑا ہے، بات مان لی۔ جیسے ہی اپنا تہبند کھول دیا، ننگا ہو گیا، اس کے بعد گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ گر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد جب ہوش میں آئے دوبارہ، اور سب سے پہلے یہ آواز دی کہ میری تہبند، وہ دیا گیا، دوبارہ جو ہے نا تہبند باندھ لیا۔ قریش کے زمانے میں ننگا پھیرنا یہ کوئی عیب نہیں تھا، یہ کوئی عیب نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا کہ جو بھی عمرہ اور حج کے لیے آئے گا، اپنے وطن کے، اپنے علاقے کے کپڑوں میں نہ طواف نہیں کرے گا، یا تو ہم سے کپڑا خرید لے، اور جو ہم سے نہیں خرید سکتا ہے وہ ننگا طواف کرے۔ یہ کوئی عیب نہیں تھا، مرد اور خواتین ننگے طواف کرتے تھے، یہ عیب نہیں تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچا لیا، چاچا کے بات مان کے، اور اللہ کی طرف سے ہوا کہ وہ گر گیا اور بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آیا تو سب سے پہلی بات کہ میرے تہبند دیا گیا اور باندھ لیا۔ اللہ نے ان کو یہاں تک بچایا۔ ہر طرح کے برائی ہو، بے حیائی ہو، ہر طرح کے بد اخلاقی ہو، ہر بد کرداری ہو، بدگمانی ہو، جھوٹ ہو، خیانت ہو، دھوکہ ہو، سب سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ عظیم انسان وہ نہیں ہے جو تہجد گزار ہو، روزے رکھنے والا ہو، ہر سال حج پہ جاتا ہو، ہر مہینے عمرے کرتا ہو۔ یہ عظیم انسان نہیں ہے، یہ عظیم صفات نہیں ہے۔ عظیم انسان وہ ہے جن کا اخلاق اچھے ہو، جو صادق ہو، امین ہو، خائن نہ ہو، جو مظلوموں کی مدد کرنے والا ہو، ظالم نہ ہو۔ یہ عظیم انسان ہے جس میں یہ صفات ہو، اخلاق حسنہ ہو، اچھے کردار کا مالک ہو، حیا کا مالک ہو، عفت کا مالک ہو، صداقت کا مالک ہو، امانت داری کا مالک ہو، وفا بالعہد، وعدوں کو پورا کرنے کا مالک ہو۔ یہ عظیم انسان ہے، یہ عظیم صفات ہے۔ ان صفات کو دیکھ کر خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا شادی کرنے کا چاہت ظاہر کی۔ ان صفات کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، وہ طواف بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح بھی ایک ذرہ برابر شرک نہیں کیا۔ ایک روایت ہے کہ جب خدیجہ نے زید ابن حارثہ کو تحفہ دیا، غلام تھا، تحفہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی نے آزاد کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ طواف کر رہا تھا، تو کہتے ہیں میں نے بت کو ہاتھ لگایا۔ وہ لوگ کیا کرتے طواف کے دوران بتوں کو ہاتھ لگاتے تبرک کے لیے۔ کہتے ہیں میں نے ہاتھ لگایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا نہیں، ہاتھ نہیں لگاؤ۔ زید کہتے ہیں میں نے سمجھنے کے لیے، مزید سمجھنے کے لیے ایک دفعہ اور ہاتھ لگانے کی کوشش کی، پھر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔
کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا حتی البعث، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو مبعوث کیا. بت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. اللہ نے ان کو شرک سے بھی محفوظ رکھا، شرک بھی انہوں نے کبھی نہیں کیا. اب میں ایک اور بات اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کچھ ایسی معاملات بعثت سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے، اور یہ معاملات مقدمہ بعثت کے لیے، مقدمہ تمہید تھے. یہ معاملات کیا تھے؟ تمہید، مقدمہ بعثت کے لیے، رسول بننے کے لیے. نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں میں ایک پتھر جانتا ہوں مکے میں، بعثت سے پہلے جب بھی میں وہاں سے گزرتا تھا وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا، وہ پتھر مجھے کہتا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسلم شریف کی روایت ہے، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے. اللہ نے یہ ایک تمہید بنا دی، ایک مقدمہ ہے کہ آگے جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول بن کر کے آنا ہے، اللہ نے ان کو مبعوث رسول بنا کر کے بھیجنا ہے. نمبر 2، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی کہ سب سے پہلے نبوت سے پہلے، نبوت کی ابتدا، آغاز کے طور پر جو بھی خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے وہ صبح کی طرح سچ ثابت ہوتا تھا. سچ، جو بھی خواب دیکھا صبح کی طرح، جس طرح صبح نکلتا ایسے ہی وہ خواب سچ ثابت ہوتا تھا. یعنی جس طرح خواب دیکھتے تھے ایسا ہی واقعہ پیش آتا تھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے تھے، جس طرح خواب دیکھتے تھے. اور یہ حدیث ہے کہ انبیاء کی خواب وحی ہے، لیکن ابھی تک وحی شروع نہیں ہوئی، یہ آغاز، ابتدا ہے وحی کی. کوئی بھی خواب نہیں دیکھتا تھا مگر اللہ اس کو سچ ثابت کرتا تھا. نمبر 3 جو اسی پر میں وقفہ کروں گا، توقف کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام شروع کیا، غار حرا میں عبادت. غار حرا میں عبادت، یہ انشاءاللہ پورا تفصیل واقعہ میں اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا. آج اتنا کافی ہے، اگر کسی کو کوئی سوال ہے وہ سوال کر سکتا ہے.